ندیم رضا کا سلام میرے ساتھ آج موجود ہے فلسطین کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے حماس کے ایک اہم رہنما جن کا تعلق مغربی بینک کے علاقے نابلوس سے ہے۔ السلام علیکم خالد قدوئی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ کیا اور آپ کیا دیکھنے والے ہیں؟ پاکستان کو عظیم ملک ہے اور پاکستان کے عظیم پیپل، وی آر پراؤڈ آف یو۔ سو نائس آف یو، وی آر ود یو۔ اور سب سے پہلے جو آپ جس طرح کی تحریک چل رہی ہے، جو مقابلہ کر رہے ہیں دنیا کی ایک بڑی طاقت کا، گو کہ اس کی صرف کوئی 90 لاکھ کے قریب اسرائیل کی آبادی ہے اور مسلمانوں کی اس میں 2 ارب پوری دنیا کے اندر ہے، 57 مسلمان ممالک ہیں۔ اس کے باوجود صرف ایک حماس اور اسلامی جہاد وہ کوششیں کر رہے ہیں اپنے طور سے، اور جس طرح پہلی بار اسرائیل کے اندر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، جو اب تک 9 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اسرائیل کے اندر جو راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہے غزہ کے اوپر؟ یعنی کہ نان اسٹاپ ان کی کارروائیاں جاری ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں فلسطینیوں کے مورال کیسا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ اسرائیل کا جو موجودہ صورتحال ہے اسرائیل کا، کہ وہ ایک وحشتناک اٹیک اور اوفینسو کر رہے ہیں ہمارا سول ٹارگٹس کے اوپر۔ یعنی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے کے 48 آورز ہے کہ وہ بہت ہی سخت تھے۔ انہوں نے تقریباً کوئی 160 ایروپلین کے ساتھ ایک ایئر سٹرائک کیا ہے غزہ کے اوپر، اور انہوں نے ان کے بقول کہ کوئی 150 ملٹری ٹارگٹ کو ٹارگٹ کیا، which was really a big lie۔ سب جھوٹ ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ان کے جو بینک آف ٹارگٹس تھے کہ وہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بیچارے بچے ہیں اور انفینٹس ہیں، جو آپ لوگوں نے فوٹیج میں دیکھے تھے، اور میں آپ کی خدمت میں اگر چاہتا ہے تو میں آپ کے لیے کچھ فوٹوز اور ویڈیوز بھی بھیجوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی مطلب یہ دشمن ہمارا ہے، وہ صرف اور صرف کے سیویلین ٹارگٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب اس کے وہم یہ تھا کہ جی انہوں نے کہ فلسطین کے جو ریزسٹنس کو توڑ دیا ہے، اور اس کے جواب ہے جیسا ان کا اوفینسو کو ختم ہونے والے، فلسطینی ریزسٹنس نے اپنے کارروائی کو پھر دوبارہ ریاکشن کے طور پہ اس کے خلاف کیا ہے۔ اور ہمارا ٹارگٹ کیا تھے؟ اوور 48 آورز ہے ہم نے 5 ایئر بیسز، اسرائیلی ایئر بیسز کو اٹیک کر دیا in بیر السبع، especially in the southern and in the north and in the east of Palestine۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اور وہاں کے اسپیشلی کے ایک ایئر بیس ہے، اس کے نام ہے حج سریم ہے، in the southern of Palestine۔ وہ جہاں سے ان کے ایئر فورس کا جو ایروپلین کا ایئر کرافٹ کا جو غزہ کے اوپر حملہ کیا ہے، یعنی مطلب ان کے جو پروپیگنڈا ہے اور ان کے جو جھوٹ ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ ریزسٹنس پھر دوبارہ کھڑے ہو کر، ہمارے عوام بھی ہے کہ اتنا بہادر ہے کہ وہ چاہتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو باوجود، ان قربانیوں کے باوجود ہے کہ وہ چاہتے کہ یہ ریزسٹنس کے جاری رکھے، تاکہ چونکہ بقول ایک ہمارا ایک شہید ہے محمد فیاض، جو پرسوں شہادت حاصل کیا ہے، 1 گھنٹہ ان کی شہادت سے پہلے ان کا آڈیو ریکارڈ تھا، انہوں نے یہ التجا کیا، انہوں نے یہ کال کیا ہے امت مسلمان کو، فلسطینی جہاں جہاں بھی ہے، کہ اس مسیر میں، اس ٹریک میں ایک حصہ ڈالے، ایک شرکت کرے، کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا which is very important ندیم بھائی، کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ we are in the process of liberation of القدس۔ ہم نے یہ عزم کیا ہے، یہ مسیر کو اور یہ راستہ کو چون لیا ہے کہ جس میں مسجد الاقصی، اس میں القدس کو آزادی کریں گے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے لمبا سفر، تھوڑا سا یہ ہمیں صبر اور تحمل کے ضرورت ہوتا ہے، اور یہ جو قربانی آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں یہی قربانی ہے جو ہمارا جد و جہد، ہمارا ریزسٹنس، ہمارا اسٹیڈ فاسٹنس کا ایک بیک بون ہے۔
کہ یعنی مطلب آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ماں جنہوں نے اپنا بیٹا شہید ہوتے ہوا ان کو لٹا دیا ہے اور کہتی ہے یہ وطن کے لیے فدا کرتی ہو، قربانی دیتی ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا دوسرا بیٹا اس راہ میں آ جائے، اب یہ آپ کے لیے ایک عجیب انرجی پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا طرف سے ایک رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے کندھوں پہ، مقاومت کے، ریزسٹنس کے کندھوں پر، کہ جی بھائی کہ ہم اپنا جدوجہد کو اور مزید کریں۔ اگر آپ اجازت دیجئے کہ جی میں جی یہ بھی اپنے دوستوں اور اپنے بھائی اور بہنوں کے پاکستان میں یہ اطمینان دینا چاہتا ہوں کہ جی ریزسٹنس کیسے کام کرتے ہیں۔ جی ریزسٹنس کا انہوں نے ابھی جو موجودہ صورتحال میں انہوں نے نیا اسٹریٹجی کو آزمایا۔ جو میں اگر اس کو خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 3 ستون کے اوپر یا 3 ٹائٹلز کے اندر سے ہے کہ یہ مقاومت، یہ ریزسٹنس جاری ہوئی۔ نمبر 1 کہ یہ مقاومت ہے، اگرچہ ہے کہ وہ ملٹری ریزسٹنس ہے، مگر وہ کولیکٹیو طور پہ ہارمونی کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ کے ایک ہولسٹک اپروچ ان کے پاس ہے۔ وہ آج جیسے ہی ہمارا ریزسٹنس شروع ہو گئے تھے، ہمارے کے روکس کو شروع ہو گئے تھے، اتنی زیادہ ریلیز اور پروسیشن شروع ہو گئے تھے 1948 والے علاقہ میں، ویسٹ بینک والے علاقہ میں، القدس والے علاقہ میں، ایسی چینٹنگ کرتے ہیں ان فیور آف ریزسٹنس، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریزسٹنس اور مزید ہو جائے۔ تو یہ سب سے پہلے ڈائمنشن کہ ہولسٹک ڈائمنشن کہ جس میں ہے پبلک ایکٹیویٹیز اور ملٹری ایکٹیویٹیز، دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہے شاید کہیں سالوں سے 1948 والے علاقہ میں ہمارا جو سیولین بھائی ہے، ہمارا جو یعنی شہری لوگ ہے کہ وہ سڑک پہ آ کے ہے، اور کل انہوں نے ایک سیٹلر اسرائیلی جو ان کے پاس ہتھیار ہے اور اسرائیلی آرمی کی سپورٹ پہ اس کو قتل کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ اتنی بڑے ایکٹیویٹیز کے کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارا الحمدللہ اپرائزنگز اور انتفاضہ اور ریولیوشن اور ایکٹیویٹیز جاری ہے کہ 72 ایئرز سے ہے، لیکن ابھی ایک یہ نیا اسٹریٹجی ہے جس کے سب سے پہلے ڈائمنشن کہ عوام اور ان کے آرمی ہے جو ریزسٹنس اس کو کہلاتا ہے، اگر if I would say کہ آرمی ہے، دونوں مشترکہ طور پہ کہ یہ کام کرنا۔ خالد بھائی دوسری ڈائمنشن دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا 87 کی انتفاضہ تھی جو پہلی، پھر 2000 کی انتفاضہ تھی، اور اب جو اس کو کہا جا رہا ہے یہ 2021 میں یہ تیسری اور فیصلہ کن انتفاضہ کا آغاز ہے کیا یہ؟ ہاں جی بالکل۔ دیکھیں القدس جو ہمارا ہے نا، ہمیشہ تاریخ کے موجودہ تاریخ سے کہ it was the reason, the spark for every activity۔ نبی موسیٰ سے 1911 سے لے کر جو انگریزوں کے خلاف تھے سے لے کر آج تک قدس ہمارا جو بیت المقدس ایک یہی ہے جو انہوں نے اس چیز کو آگے لے کے کیا تھا، اس چیز کے اندر آگ لگایا ہے، ایک موریل بہت ہائی دیتا ہے یہ مسجد الاقصی اور یہ القدس ہے۔ اور میرے خیال مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑا کہ سلوگن ہے کہ اس قبلے اول کو حمایت کرنا ہے۔ ہمارا کرسچین بھائی ہے جو القدس میں اس چیز کے اندر کے ان کی اپنی جذبہ ہے، اس کے دین کے اندر، اس کے اندر مورل کے اندر، ہم کرسچین ہو مسلمان ہو اس راستہ میں ہے، ایک ساتھ ہے، ایک یکجہتی ہے کا اظہار کیا ہے، ایک یونٹی کا اظہار کیا اس زائنسٹ رجیم کو سامنا کرنے کے لیے۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا پہلا انتفاضہ 87 میں تھا جو ابھی موجودہ ہسٹری میں ہے، پھر اس کے بعد انتفاضۃ الاقصی اگر آپ کو یاد ہے 2000 میں ہوئے تھے، ستمبر 2000 میں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ایک اسی طرح کا پروسیشن چل رہے تھے نا مسجد الاقصی کے اندر اس کی حمایت کرنے کے لیے، اسرائیلی اس زمانے میں ایک ٹنل کو درست کرنا چاہ رہے تھے کہ مسجد الاقصی کے نیچے، اور ہمارا نوجوانوں نے ان کو سامنا کیا اور اس کو منع کیا۔ اور ابھی بھی انہوں نے 10 رمضان میں کہ 10 رمضان کے 10واں دن ہے میرا خیال، جی بالکل 10 رمضان میں انہوں نے اپنا ایکٹیویٹی شروع کیا، اور ایک سیٹلر کو اجازت نہیں دیا مسجد الاقصی میں آنا ہے اور اس کے بے حرمتی کرنے کا۔ یہ جو عوام ہے، یہ جو نیشن ہے، وہ ہمارا یعنی احترام اور رسپیکٹ کے قابل ہے۔
اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ریزسٹنس کے نہیں کر سکتا کہ چپ ہو جائے، اسی لیے کہ انہوں نے کہ ان کا ساتھ دیا اور ان کے حمایت میں یہ روکت شروع کیا، اور الحمدللہ آج ثابت کیا کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم اس غاصب صہیونستی کو بالکل ختم بھی کر سکتے خالد ہیں۔ بھائی، آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے 1948 سے لے کے، جو 48 بھی کہوں کیوں میں 47 سے لے کے اور 49 تک جو جس طرح سے جو فلسطینی علاقے تھے ان میں جو برطانیہ نے لا کے ان کو بٹھایا تھا اسرائیلیوں کو، تو فلسطینیوں کا یہی شیوا رہا ہے کہ وہ مسلسل اس کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس میں اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اور یہ جو کرنٹ جو ابھی اپرائزنگ ہوئی ہے یا تیسری انتفاضہ ہے، جو یعنی کہ پہلی بار اسرائیل نے جس طرح سے کرش کرنے کی سوچا ہے، وہ 2014 کے بعد یہ بدترین یہ صورتحال ہے۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس جو تیسری انتفاضہ جو شروع ہوئی ہے، یہ اس میں اسرائیل بہت زیادہ کمزور ہوا ہے، پولیٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی۔ ایگزیکٹلی، تو ایگزیکٹلی، آپ آپ دیکھ لیں۔ جی جی، آپ بتائیں، آپ تو, بتائیں۔ تو یہ جو کمزوری ہوئی ہے، پھر جس طرح سے عرب اسرائیل جو وہاں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں جو حکومت سازی تھی، تو 2 جون کا لاسٹ ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ 2.5 سال میں 4 الیکشن ہوئے ہیں اور 5ویں کے وہ مکمل نہیں ہو سکتے، لیکن جو رائٹ 2 سال میں، 2 سال میں، 2004 اور 2 5ویں سال کی، میں، تو ہاں، ابھی 2 بھی سال ٹھیک میں، حال ہے۔ ہاں، جو اسرائیل ہاں۔ جتنا یہ مجبور ہوا ہے اور اسرائیل جتنا یعنی کہ بیک فٹ پر آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مورال کس طرح کا فلسطینیوں کا کہ آیا ہاں، اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیں گے اس لڑائی کو؟ یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے بتایا ہے کہ ابھی صورتحال ہے ایون انٹرنیشنل لیول پر۔ اب لوگ تاریخ میں دیکھے اور سنا ہے، کسی کا جرات نہیں ہوتا کہ امریکہ میں اور نیو یارک میں اسرائیل کو کرٹیسائز کرے۔ ویسے ہی ہے۔ مگر ابھی آپ جا کر دیکھ لیں، ایون یہودی ہیں، آج میں نے دیکھا تھا وہ یہودی ہیں، امریکن جو جی سڑکوں پہ آیا ہوا ہے اور مظاہرہ کیا ہے اگینسٹ اسرائیل اور اگینسٹ بالکل اسرائیلی ایٹروسٹیز۔ ہم نے کچھ سالوں سے، تقریباً 10 سال سے ہے کہ نیو یارک کے اندر ہے، ایون there are some conferences being held over there against their own foreign policy, American foreign policy in supporting of Israel۔ اسرائیل کو حمایت کرنا کے مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ایک تبدیلی ہے۔ یورپ میں بتاتا چلو، یورپ میں ایک اوپینین پول تھا کہ کوشچن یہ تھا کہ مطلب آپ کے نزدیک میں کون سا ملک یا کون سا انٹیٹی ہے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے دنیا کے امن کے اوپر ہے؟ مور دین 70% یورپین، یعنی وائٹ یورپین میں کہہ رہا ہوں کہ سوری ٹو سے وائٹ، مگر غیر مسلمان میرے کہنے کے مقصد more than 65% they are saying it is Israel۔ یہ تبدیلی جو آیا ہے ایک طرف سے کہ جی اسرائیلی کا جرم ہے کچھ زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہو گیا، اور اس کو دفاع کرنے میں یعنی یورپین گورنمنٹ کو جواب نہیں دے سکتے اپنا عوام کو ان کے سپورٹیو فورن پالیسی ٹو اسرائیل، اور دوسری طرف سے ہمارے جو فلسطینی عوام، فلسطینی مقاومت، فلسطینی ریزسٹنس ہے نا، اس کی اسٹریٹجی میں اور ان کی تھنکنگ میں کافی تبدیلی آئی ہوئی، یعنی ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشن کافی زیادہ ہو گئے۔ وی آر ہوسٹڈ ان مینی کیپٹلز دنیا میں ہے، عرب ہو، مسلمان ہو، نان مسلم کنٹریز ہے کہ جی ہمارے نیریٹو کو سننا کر لیے، ہمارے کے عدالت، ہمارے جسٹ ایشو کے بارے میں کہ سننا ہے اور وہ ایکسپٹ کرنا ہے فلسطینین نیریٹو کو اکوموڈیٹ کرنے کا۔ دوسری طرف سے کہ ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان ملکوں کا ریلیشن، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تقریباً ایران سے لے کر، ترکی سے لے کر، قطر سے لے کر، الجزائر، کویت سے لے کر، سب ان کے جو پریزیڈنٹ اور ان کے صدر ہیں عراق کا ہے، انہوں نے کہ ٹیلی فونی رابطہ کیا ہے اسماعیل ہنیہ بھائی سے، اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے، اور یہ کم نہیں ہے۔ تیسری ڈائمنشن ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز کے یورپین اور امریکن کے اندر کے تبدیلی آ گیا ہے، اور دوسرا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائیوں کے درمیان میں
ऑफिशियल लेवल पर, मैं अवाम के लेवल पर को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अवाम माशाल्लाह इनकी जिद्दोजहद, इनकी कार्रवाई फलस्तीन के नाम से बहुत काबिल एहतराम है और बहुत ज्यादा है, और हम चाहते हैं और मजीद हो जाए, मगर अभी ऑफिशियल लेवल पर काफी इस रेजिस्टेंस को एक्सेप्टेंस और अकोमोडेशन होता है। और तीसरी डायमेंशन इनकी जो रियल एक्टिविटी मैदान में है, जो आप लोगों ने देखा कि 70% इसराइली अवाम आजकल है शेल्टर्स के अंदर है, इनका मिलिट्री लीडरशिप, इनका पॉलिटिकल लीडरशिप शेल्टर्स में गई है मिसाइल्स की वजह से और रेजिस्टेंस की मिसाइलों की वजह से। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये कब तक ये तहरीक चलेगी, क्योंकि अब वो यौम नुकबा भी अब बनाया जाएगा कल, और आज पूरे दुनिया भर में बिलखुसूस पाकिस्तान में तो बड़े पैमाने पर मुजाहरे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कश्मीरी अपने फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए। तो आप क्या पाकिस्तानी कौम को तो मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम से, वो क्या करें आपके लिए? हकीकत काफी तल्ख है कि जी कुर्बानियां देना ही पड़ेगा अगर हमने जीत को हासिल करना, क्योंकि किसी ने जीत आपको गिफ्ट नहीं करके देना, आपको छीनना पड़ेगा। और अगर आपने तारीख को देखना, अलजायर में 1 मिलियन शहीद देने के बाद इनको आजादी मिली है। फ्रांस के साम्राज्य के खिलाफ के इन्होंने का जद्दोजहद किया। और अगर आप नॉन मुस्लिम के रिवॉल्यूशन की बात करना चाहते हैं, तो रशियन लोगों ने 15 मिलियन शहीद को, मैं कहूंगा शहीद को, क्योंकि फिदाए वतन थे, ठीक है ना, कुर्बानी दिया है जंग सेकंड वर्ल्ड वॉर की बाद है। हम लोग इतना नहीं देंगे, लेकिन इतना कुर्बानी में और जिद्दोजहद आप लोगों ने देखा है। ये जो कॉन्फ्रंटेशन, इट्स एन ओपन कॉन्फ्रंटेशन, हमने नहीं किया है, हम विक्टिम्स है भाई। दुनिया को पता होना चाहिए, हमारा जो अवाम है इनको अपने बेटा और बेटी बहुत अजीज है, इनकी माँ और बाप को बहुत अजीज होता है इनके लिए, मगर वतन के लिए हमने कल गज़े वाले बच्चों से इनके मुंह से सुना है, इनके ईद की दौरान से इनके मुंह से सुना है, ये सब कुछ के लिए और वतन के लिए फिदा करने को तैयार है। ये अवाम है, ये कौम है, काबिल एहतराम है, और वाकई हमारा फर्ज बनता है इनको सपोर्ट करना है। दिस इज एन ओपन कॉन्फ्रंटेशन। अब कोई सीज फायर नहीं होना देंगे जब तक हमारा मुतालबात, अवाम के मुतालबात को पूरा नहीं होंगे। और हमारा जो अल्टीमेट गोल है, इस रिजीम को, इस ज़ायनिस्ट रिजीम को, हमारा दुनिया, इस्लाम की दुनिया से, फलस्तीन की जमीन से इसको निकालना। आप लोगों ने देखा सब, ये इजराइल का जो सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के ऊपर नहीं है, हमारे कैपिटल्स के अंदर तक पहुंच चुका है, जितना भी मुस्लिम और अरब कंट्रीज के अंदर है। एक्सप्लोजन्स का, सेक्टेरियन फाइट्स का है, टेररिज्म का, हमारा साइंटिस्ट को, लोगों को के वगैरह के। इसलिए हमारा फर्ज बनता है हमें यूनाइटेड होकर इस दुश्मन को हराना में यूनाइट होना चाहिए, और हमने अपने इख्तिलाफात को छोड़ना चाहिए। बेशक, बहुत अच्छी आपने बात की। यही वजह पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे किए जा रहे हैं। और जो आपने बात की कि बच्चों ने शहादत हुई है, कल ही देखे ना, एक माँ और उसके 3 बच्चे, वो चारों शहीद हो गए, और अब तक 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे इस इजराइल की जो बर्बरियत है, जारियत है, अग्रेशन है, उसमें शहादत दे चुके हैं। और वो बात नदीम भाई, 119 शहीद में से 27 बच्चे थे। यस, देखे ना, इतनी बड़ी मैसिव है। हमें वो नहीं भूलना चाहिए, जितनी भी जो आपने कहा कि कभी भी राहत नहीं मिलती कि जब तक आपको तकलीफ ना हो, या आपको तकलीफ होती है तो उसी के बाद आपको सुकून मिलता है। और यही है जो शोहदा अपनी जानों का नजराना पेश करें, अपने लहू से ये फलस्तीन की तहरीक आज़ादी की आबियारी कर रहे हैं। और हम दुआगो हैं, और पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, शाना बशाना है, और दुआगो है परवरदिगार आपको जल्द अज जल्द इस जंग में फतह याब करे, कामरानी अता फरमाए, और फलस्तीनी ताकि जो अपनी उनकी जमीन है वो वापस मिले, और वहां पे उनको आजादी हो इबादत की और हर तरह की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद भाई,
پھر آپ کو میں دوبارہ زحمت دوں گا ابھی سے مخاطب ہونے کے لیے پاکستانی قوم سے اور جو صورتحال ہے اس سے آگاہی کے لیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.